وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ اذ قالوا لنبی لهم بعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ قال هل عصیتم ان کتب علیکم القتال الا تقاتلوا قالوا وما لنا الا نقاتل فی سبیل اللہ وقد اخرجنا من دیارنا وابنائنا فلما كتب علیہم القتال تولوا الا قلیلا منہم واللہ علیم بالظالمین۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اس سے پہلے میں تمہید مان لیتا ہوں کہ سابقہ آیات کے اندر جہاد کا حکم تھا، قتال کا حکم تھا، اور پھر یہ بات بھی مذکور تھی کہ اللہ یقبض و یبسط، کہ اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتے ہیں تنگی فرما دیتے ہیں، جس کے لیے چاہتے ہیں وسعت فرماتے ہیں، تو اس سے نہیں تم لوگوں نے گھبرانا۔ تو ان آیات میں جو آیت تلاوت ہوئی ہیں ان میں بنی اسرائیل کا ایک قصہ ذکر کیا گیا ہے کہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے جہاد کا حکم دیا ہے، اور اسی طرح ایک بادشاہ مقرر کیا ہے، اور ایک ایسے بادشاہ کو اللہ نے عزت دی ہے اور اس کو بادشاہ بنایا ہے جو ایک غریب اور فقیر آدمی تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو عزت دے دی۔ تو یہ اس واقعے کا اس میں ان آیات میں ذکر ہے، اور اس سے مقصود بھی ترغیب دینا ہے اللہ کے راستے میں جہاد کی۔ تو قصہ یہ تھا، میں پہلے اس کا خلاصہ ذکر کر دوں پھر آیات کو سمجھنا آسان ہو جائے گا، کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے نکل آئے تھے تو ان لوگوں کو حکم ہوا تھا کہ تمہارا علاقہ فلسطین شام کا علاقہ، اس کے اوپر قوم عمالقہ کا قبضہ ہے، تو تم لوگ جاؤ جہاد کرو، ہم تمہیں فتح دیں گے، لیکن لڑنا تو پڑے گا، جا کر اپنا علاقہ واپس لے لو۔ تو ان لوگوں نے انکار کیا، اِنَّا ہَاہُنَا قَاعِدُونَ کہہ کر، اے موسیٰ آپ جائیے، آپ کا رب جا کر لڑیں، ہم تو ادھر بیٹھے ہیں۔ تو اس کی سزا میں وادی سینا میدان تیہ کے اندر ان لوگوں کو قید کر دیا گیا تھا، اور وہاں سے نکل ہی نہیں پاتے تھے۔ یہ اصل میں اس بے عملی کی سزا تھی۔ اسی دوران حضرت ہارون علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو جاتی ہے، اسی جگہ میں رہتے ہوئے میدان تیہ میں۔ تو ان کے بعد حضرت یوشع علیہ السلام وہ نبی بنا کر بھیجے جاتے ہیں۔ تو حضرت یوشع علیہ السلام کی قیادت میں یہ لوگ لڑتے ہیں، اور کچھ علاقہ شام کا فتح ہو جاتا ہے، جس کے اوپر حضرت یوشع علیہ السلام مختلف ان کے قبائل کے گروہوں کے قاضی مقرر کر دیتے ہیں۔ ایک پوری بنی اسرائیل کا کوئی ایک بادشاہ نہیں ہوتا، وہ یقیناً یہ آپس میں جھگڑتے تھے، اس کی وجہ سے نہیں ہوا ہوگا کہ ان کے چھوٹے چھوٹے قبیلوں کے پھر ایک ایک قاضی مقرر کیا گیا تھا۔ بائبل میں آج بھی کتاب القضات کے نام سے ایک کتاب موجود ہے، جس کے اندر انہی واقعات کا تذکرہ ہے اور بنی اسرائیل کے اس زمانے کا تذکرہ ہے کہ جب حضرت یوشع علیہ السلام نے ان کے قاضی مقرر کیے تھے۔ تو یہ تقریباً 300 سال تک یہ سلسلہ چلتا رہا ہے، لیکن چونکہ ان کے اوپر کوئی ایک بادشاہ نہیں تھا، ایک حکومت نہیں تھی، تو مختلف لوگ ان کے اوپر حملہ کرتے رہتے تھے، حتیٰ کہ اسی فلسطین کے علاقے میں ایک بت پرست قوم رہتی تھی، ان لوگوں نے حملہ کر کے ان سے ان کی جو متبرکات تھی وہ چھین لی تھی۔ ایک صندوق تھا جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام کی باقیات تھیں، اور وہ مرتبان تھا جس میں وہ جو من و سلوہ اترتا تھا، اس میں جو من تھا وہ اس کے اندر وہ رکھا کرتے تھے، وہ یہ یوں کی باقیات والا، وہ اس صندوق کو وہ لوگ تابوت سکینہ کے طور پر جب بھی کسی جگہ لڑتے تو اس کو آگے آگے رکھتے تھے، اور اس کی برکت سے فتح یاب ہوتے تھے، تو وہ بھی ان سے چھین لیا گیا۔ تو پھر ان لوگوں نے یہ جو قاضی تھے، ان قاضیوں میں سے ایک قاضی تھے حضرت شمیر
شمیل یا سمیل، یہ ان کا نام، شین کے ساتھ یا سین کے ساتھ، تو ان کو پیغمبر مقرر کیا گیا۔ تو پھر بنی اسرائیل نے جب یہ مختلف حملوں کا شکار ہو رہے تھے، انہوں نے حضرت سمیل علیہ السلام سے کہا کہ آپ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کریں تاکہ ان کی قیادت میں ان کے جھنڈے تلے جمع ہو کر ہم لوگ ان حملہ آوروں سے لڑیں۔ یہ واقعہ ہے۔ اب دیکھیں آیات کو، الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ، کیا آپ کو معلوم ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کے ایک گروہ کا واقعہ، ملا گروہ جماعت کو کہتے ہیں، اذ قالوا، جب انہوں نے کہا لنبی، اپنے نبی سے، کون نبی تھے اس وقت؟ حضرت سمیل علیہ السلام، لہم، اپنے نبی سے کہا ابعث لنا ملکا، ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیجئے، نقاتل فی سبیل اللہ، جس کے جھنڈے تلے جمع ہو کر ہم لوگ اللہ کے راستے میں لڑیں۔ تو انہوں نے، پیغمبر نے کہا حل عصیتم ان کتب علیکم القتال الا تقاتلوا، کیا بعید ہے کہ اگر تم پر جہاد فرض کیا جائے تو تم نہ لڑو؟ کیونکہ تمہاری روش عادت تو یہی چلتی آ رہی ہے کہ تمہارے اوپر کوئی مقرر کیا جاتا ہے، حکم دیا جاتا ہے، لیکن تم لوگ پھر برگشتہ ہو جاتے ہو، مانتے نہیں ہو۔ قالوا، کہنے لگے وما لنا، ہمیں کیا ہوا، اللہ نقاتل فی سبیل اللہ، کہ ہم اللہ کے راستے میں قتال نہ کریں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وقد اخرجنا من دیارنا و ابنائنا، حالانکہ ہمیں تو اپنے گھروں سے اور اپنے اولاد سے نکالا گیا ہے، ہم تو لازمی لڑیں گے۔ فلما کتب علیہم القتال، جب ان کے اوپر قتال کو فرض کر دیا گیا، تولوا، وہ سب پیٹھ دے گئے، پیٹھ پھیر کر چلتے بنے، الا قلیلا منہم، مگر ان میں سے چند افراد، چند ایک بچے کہ ٹھیک ہے ہم لڑیں گے، بقیہ سب منہ موڑ گئے۔ واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ ظالموں کو خوب جانتے ہیں۔ مختلف آبجیکشن لگا دی، اعتراضات قائم کر دی، اور وہ کیا ہے آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، وقال لهم نبیہم، ان کو ان کے نبی نے کہا، ان اللہ قد بعث لکم، یقیناً اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے طالوت ملکا، طالوت کو بادشاہ بنا کر مقرر کر دیا، طالوت تم میں سے بادشاہ ہوگا۔ تو کہنے لگے انا یکون لہ الملک علینا، اس کو ہمارے اوپر بادشاہی کا کہاں سے حق آ گیا، ونحن احق بالملک منہ، اس سے زیادہ تو حقدار بادشاہت کے ہم خود ہیں۔ ولم یؤت سعۃ من المال، اس کو تو زیادہ مال بھی نہیں ملا، فقیر غریب آدمی ہے، اس کو کیسے آپ نے بادشاہ مقرر کر دیا؟ حالانکہ وہ ایک جہاد اور لڑائی کے لیے ان کو مقرر کیا گیا تھا، اور ان کے اندر اتنا حوصلہ اور ہمت تھی، قیادت کی صفات تھیں، وہ کر سکتے تھے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ تو حکم آیا تھا۔ تو قال ان اللہ اصطفاہ لکم، پیغمبر علیہ السلام نے کہا یقیناً اللہ تعالیٰ نے ان کو تمہارے اوپر چنا ہے، تمہارے اوپر اس کو پسند کیا ہے، وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، اور ان کو علم میں اور جسامت میں تم پر فضیلت دی ہے، یعنی وہ علم بھی تم سے اس کا زیادہ ہے، اور جسامت میں بھی وہ جسیم ہے، اونچا لمبا چوڑا ہے، جو لڑائی کے اندر روب ڈالنے کے لیے ضروری چیز ہوتی ہے۔ واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں اپنا ملک عطا فرماتے ہیں، واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالیٰ وسعت والے ہیں، جاننے والے ہیں۔ تو یہ اس واقعے کا یہاں ذکر ہوا، آگے بھی اسی واقعے کا تذکرہ ہے، کل انشاءاللہ پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔